السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وما دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وما کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیک یا رحمت للعالمین السلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین السلام علیک یا نبی القبلتین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ عن قریب حجاج اکرام حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، اور سال بھر بھی جو ہے عمرے کے لیے بہت سارے مومنین الگ الگ کنٹریز سے، الگ الگ مقامات سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زیارات کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے، عبادات کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، اس سے متعلق آج ہماری گفتگو ہے۔ میں نے قرآن مجید میں چوتھے پارے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 تلاوت کی اور 97 تلاوت کی، دو آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں سے ایک مکمل آیت نمبر 96 سورہ آل عمران کی، اس پر ہماری گفتگو ہوگی، اور کچھ حصہ آیت نمبر 97 کا ہم تفسیراً سماعت کریں گے، اور باقی کی گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعہ حج سے متعلق ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہماری گفتگو مکہ مکرمہ کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق ہے۔ آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ آیت شریفہ میں اللہ پاک نے فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، سب سے پہلا گھر دنیا کا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اس واسطے کے، اور وہ کہہ میں ہے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا گھر روئے زمین کا جو بنایا گیا وہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے، اور بنایا گیا لوگوں کے لیے تاکہ وہ کیا کریں؟ وہ گھر کا طواف کریں، وہاں آ کر عبادات کریں، نہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ بنایا گیا۔ اور مبارکن، وہ گھر کیسا ہے؟ مبارک ہے، برکتوں والا ہے، اور کیا ہے؟ وہدی للعالمین، اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کی بھی اہمیت بیان فرمائی، اور کعبے سے نسبت رکھنے والے شہر مکہ کی بھی فضیلت کو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی، یہ جو ہے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا اعتراض لے آئے۔ کیا اعتراض؟ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور مسجد اقصیٰ سے پھیر کر مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا، کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیا، تو یہودی اور عیسائی معترض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب سے افضل گھر کو چھوڑ کے
ایسے گھر کی طرف رخ کر کے عبادت خدا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں جس گھر کی فضیلت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بولے سب سے پہلا گھر بیت المقدس میں ہے، وہ بولے دنیا کا سب سے پہلا اللہ کا گھر بیت المقدس میں ہے، اور بولے کہ وہ بڑی برکتوں والی سرزمین ہے، کئی انبیاء اکرام کی ولادت گاہ ہے، کئی انبیاء اکرام کے وہاں مزارات ہے ہزاروں کی تعداد میں، اور اللہ کے خلیل وہاں پر جو ہے نا کیا ہے اپنا قیام فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ برکتوں والا جو گھر ہے وہ کیا ہے؟ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ۔ آپ اس کی طرف رخ کرنا چھوڑ کے کعبے کو اپنا قبلہ بنا کر اس طرف پلٹ گئے، کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، افضل گھر کو چھوڑ کر جس کی فضیلت نہیں ہے اس گھر کی طرف آپ نے اپنا رخ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تو اللہ پاک نے ان کے اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 چوتھے پارے سے یہ نازل فرمائی، اور اس میں بتایا کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تمہارا جو قول ہے کہ بیت المقدس روئے زمین کا سب سے مقدس شہر ہے، تمہارا یہ مغالطہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا شہر اور مسجد اقصیٰ دنیا کی اللہ کی سب سے پہلا کیا ہے گھر ہے، یہ تمہارا مغالطہ ہے، غلط فہمی کا تم شکار ہو۔ صحیح یہ ہے ان اول بیتن، بے شک اللہ کا جو سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا عبادت خدا کرنے کے لیے، وہ گھر کہاں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا للذی ببکہ، وہ ہے بکہ میں۔ وہ کہاں ہے؟ بکہ میں۔ دیکھو مکہ مکرمہ کے کئی نام ہیں جو قرآن میں اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ ایک نام ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ یہ جو نام ہے مکہ بولتے ہی اس کو ہے جس کی ابتدا، جس کی شروعات پورے دنیا میں سب سے پہلے کی جائے۔ اس کا نام خود پتا دے رہا ہے کہ سب سے پہلا شہر کوسا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے، جہاں سے انسانوں کو بسانا شروع کیا گیا، ٹھیک ہے، جہاں پر آدم و حوا جو سب سے پہلے انسان تھے ان کی ملاقات ہوئی، وہ شہر کون سا ہے؟ مکہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے، ان کی تخلیق سے پہلے، ان کو بنائے جانے سے پہلے 2000 سال پہلے زمین پر جو زمین پہ رہنے والے ملائکہ تھے، اللہ کے حکم سے انہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ تو مکہ شہر میں سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر کیا تھا؟ پانی ہی پانی تھا، پوری دنیا میں سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا، زمین کا نام و نشان کہیں پر بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے جب حکم دیا کہ زمین کے ظاہر ہونے کا حکم دیا تو کیا ہوا؟ جھاگ جمع ہونا شروع ہوا۔ پانی پر جھاگ آتا نا، وہ جھاگ آ کر جمع ہونا شروع ہوا، پھر وہ دھیرے دھیرے سوکھ کر زمین کی شکل اختیار کرنے لگا۔ تو جہاں سے وہ سوکھ کر جھاگ زمین کی شکل اختیار کرنے لگا اللہ کے حکم سے، وہ جگہ ہے مکہ مکرمہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا نام بیان فرمایا، ام القری۔ قریتن کہتے گاؤں کو، قری قریتن کی جمع ہے، ام کے معنی جڑ۔ اللہ پاک نے فرمایا تمام گاؤں کی جڑ، اس کی اصل جہاں سے گاؤں بننا شروع ہوئے، روئے زمین کے خطے اور بستیاں آباد ہونا جہاں سے سٹارٹ ہوئی، وہ جگہ ہے کیا؟ مکۃ المکرمہ۔ اس لیے اس کو کہا ام القری۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے اس کو؟ ام القری فرمایا۔ تو جب بن گئی
یہ آدم علیہ السلام ابھی زمین پہ آنے سے پہلے کی بات ہو رہی. تو پھر وہ پھیلتے چلے گئی، پھر زمین پر 3 حصے پانی رہ گیا، اللہ کے حکم سے 1 حصہ زمین رہ گئی. اب پھر زمین پہ ابھی انسان آئے ہی نہیں تھے. 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ملائکہ نے زمین پر بحکم الہی بیت معمور 4تھے آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے جس کا وہ ہر وقت طواف کرتے رہتے، اس کے بالکل سیدھا زمین پر جہاں پہ آج کعبۃ اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس جگہ پر انہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا. کس نے؟ فرشتوں نے. اور فرشتے وہاں پر زمین کے فرشتے طواف کیا کرتے تھے آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے. تو اس طرح اللہ پاک نے بتایا، اے بنی اسرائیل، تم تو جو بنی اسرائیل کہلاتے ہو، کہاں سے تمہاری شاخ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہے، ان کا نام کیا ہے؟ اسحاق علیہ السلام. اور ان کے فرزند ہے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوتے انہوں، یعقوب علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جن کا لقب ہے اسرائیل، ان کے 11 بیٹے ہوئے. کتنے؟ 11 نہیں 13 بیٹے ہوئے. ان کے 13 بیٹے ہوئے. ایک بیوی سے 11 ہوئے اور ایک بیوی سے 2 بیٹے ہوئے. انہی کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. انہی کے ایک بیٹے کا نام یہودا ہے. ان کی یہ جو 13 بیٹوں سے نسل جو چلی، اس کو بولتے بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جس مسجد اقصی کی بات کر رہے، تم جس بیت المقدس کی بات کر رہے، اور وہاں انبیاء اکرام کے مزارات، ان کی ولادتوں کی بات کر رہے، یہ سب بات کی باتیں ہیں. تم کو خبر ہی نہیں ہے کہ زمین کے خطے کہاں سے جو ہے نا پھوٹنے شروع ہوئے، وہ کب سے شروع ہوئے؟ آدم علیہ السلام کی بھی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، انسان ابھی بنایا ہی نہیں گیا تھا. اس سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو کیا کیا؟ تخلیق فرمایا فرشتوں کے ہاتھوں سے. اس طرح اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اور اس کا نام کیا ہوا وہ شہر کا؟ ام القریٰ اور مکۃ المکرمہ. یہ 2 نام ہو گئے. اب تیسرا نام اللہ نے اس آیت میں بیان کیا. آیت نمبر 96 ہے سورہ آل عمران کی. اس میں فرمایا بکہ، بکہ شہر فرمایا. اس میں بکہ. اب بکہ کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے بکہ وہ جگہ جہاں ہجوم زیادہ ہوتا ہے، اس کو بکہ بولتے. وہ جگہ جہاں پر ہجوم زیادہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں پورے دنیا کا محاسبہ کر کے، سب سے زیادہ پبلک اگر کسی مقام پہ زیارت کے لیے جاتی ہے تو وہ ہے مکہ مکرمہ. حج کے لیے جو جاتے، سمجھ رہے آپ؟ اب یہ دور میں 50 لاکھ کا مجمع حج کے لیے جا رہا. ابھی منصوبہ بنایا جا رہا 1 کروڑ حاجیوں کو وہاں لانے کا. تو سب سے زیادہ پبلک جہاں جمع ہوتی عبادت خدا کے لیے، طواف کے لیے، سعی کے لیے، حج کے لیے، اور کثرت کے ساتھ لوگ وہاں پہ سال کے 12 مہینے آتے جاتے رہتے ہوں عمرے کے لیے، ویسے مقام کو کیا بولتے؟ بکہ بولتے. اس لیے اللہ پاک نے شہر مکہ کو بکہ بھی کہا، کیونکہ وہاں ہجوم پوری دنیا کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے حاجیوں کا، عمرہ کرنے والے حضرات کا. ایک تو یہ معنی کے لحاظ سے تفسیر ہو گئی. دوسرا، بکہ کہتے ہیں گردن مروڑ دینے کو، ہلاکت میں ڈال دینے کو، عذاب میں مبتلا کر دینے کو. یہ بھی اس کے معنی آتے ہیں. تو کیا مطلب بکہ کے؟ بکہ کے معنی جو دوسرے ہیں، دشمنوں کو ختم کر دینے والا، ہلاک کر دینے والا، عذاب میں مبتلا کر دینے والا. یہ معنی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جو کوئی شخص بھی کعبے کو گرانے کے ارادے سے دنیا کے کسی بھی خطے سے آئے
وہ اگر کعبۃ اللہ کے کسی بھی عمارت کو نقصان پہنچائے اور وہ اس ارادے سے ہی آیا ہے، عذاب الہی میں مبتلا کر دیا جاتا، جیسا کہ آپ نے قرآن کی روح سے ہی واقعہ سورہ فیل میں ہے جو سماعت کیا۔ ابرہہ نام کا بادشاہ حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے وہاں آیا تھا، کہیں کے لیے آیا تھا؟ کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں بول کے آیا تھا، کعبۃ اللہ کو ہی گرا دیتا ہوں، اس کو منہدم کر دیتا ہوں بول کے آیا تھا عیسائی بادشاہ۔ تو اللہ پاک نے ابابیل چڑیا کے ذریعے ان پر عذاب کنکروں کے ذریعے برسایا، اور وہ سارے کے سارے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو کر زمین بوس ہو گئے۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، وہ ہاتھی بھی گئے، وہ سارا کا سارا لشکر۔ ان سے لڑائی کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو نہیں بھیجا، بلکہ 3 انچ کی چڑیا رہتی ابابیل بول، ان کو حکم دیا 2 کنکر، ایک چونچ میں اور ایک 3 کنکر، ایک چونچ میں، ایک ہاتھ میں اور ایک پیر میں، اس طریقے سے پکڑ کے لا کے ان کے اوپر ڈال دے۔ ہر کنکر پہ وہ مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے جب چھوڑا وہ کنکر تو وہ سر میں ہول مارتے ہوئے سر میں سے تلووں میں سے نکلا اور آدمی ٹھہرے ٹھہرے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو کر گر گیا۔ اس طریقے سے وہ ابابیل چڑیا کے ذریعے اللہ پاک نے ہلاک کر دیا۔ تو بتایا اللہ پاک نے کہ اس کو بکا اس لیے کہتا ہوں، جو بھی اس کو منہدم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو مٹا دینے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ میرے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام بکا ہے۔ تو یہ 3 نام اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اس کے علاوہ بھی اور بھی نام ہیں، مگر اتنی تشریح و توضیح کافی ہے۔ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ گھر بنایا کئی کے لیے، برکتوں کو انسانوں میں اور تمام عالموں میں بانٹنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو کعبۃ اللہ ہے اس کو زمین پہ برکتوں کے بانٹنے کا منبع بنایا، برکتوں کے بانٹنے کا مرکز بنایا۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 120 رحمتیں کعبۃ اللہ پر ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والے اشخاص کو ملتی ہیں، اور جو صرف کعبے کو بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے وہ دیکھنے والے شخص کو 20 رحمتیں ملتی ہے، اور جو دوسرے عبادتوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، توبہ، استغفار، نمازیں، قرآن کی تلاوت، ان کو 40 رحمتیں عطا کی جاتی ہے۔ تو 120 رحمتیں ہر وقت کعبۃ اللہ پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ کعبے کا دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کا طواف کرنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ کعبے کو چھونا بھی عبادت ہے، اور جانور اور پرندے بھی اس کا احترام اور ادب اس طرح جانتے ہیں کہ پرندہ بھی تجربات کے ذریعے دیکھا گیا ہے، پرندہ بھی اگر بیمار ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں صحت مند ہو کر اڑ جاتا ہے۔ میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا میرے بازو ایک مصری شخص آیا، ضعیف العمر تھا، قریب اس کی عمر 70 سال کے قریب تھی، اور وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھا۔ ایسی تڑپ سے اس نے آ کر کعبے کی طرف رک کر کے دعا کی، نابینا تھا، ایسی تڑپ سے دعا کی، 2-4 لمحات میں ہی بینا ہو کر لوٹ گیا ہو میرے ہی سامنے، اور اس نے کہا کہ اے اللہ تیری قدرت، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ اللہ کی شان بیان کرتا ہوا خوشی کے مارے جھومتا ہوا جو ہے نا نکل گیا۔ تو چند لمحوں میں ہی بینا ہو گیا۔ ایسے وہاں برکتیں، ایسے وہااں نظارے بندے کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کہ وہ بیمار ہوتا ہے اپنے گھر کے پاس، شوگر کی بیماری ہوتی ہے، بی پی کی بیماری ہوتی ہے، وہاں جاتے ہی پورے گولیاں ہی بھول جاتا ہوں، بغیر گولی کھائے کے مزے میں رہتا ہوں، ذرا بھی پین نہیں ہوتا، ذرا بھی درد نہیں ہوتا، کوئی وامٹنگ نہیں ہوتی، کوئی طبیعت خراب نہیں، وہ کعبے کا طواف کرتا چلا جاتا ہے، ہر عبادت میں لگا رہتا ہے، رات میں جاگتا بھی ہے تو کوئی سستی محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے آپ برکتیں ہی برکتیں وہاں دیکھتے چلے جائیں گے۔ اور ظاہری برکتوں کا یہ عالم کہ مکہ شہر ایسا ہے کہ وہاں پر کھیتی باڑی نہیں، وہاں پر جو ہے نا کوئی پھلوں کے باغات نہیں،
اونلی وہاں کی پیداوار کیا ہے؟ کھجور ہے نہیں بولیے آپ، زیتون ہے، یہ پیداوار ہے وہاں کی۔ مگر آپ دیکھیں گے مکہ شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکتوں سے اللہ پاک نے وہاں ایسی برکتیں رکھی کہ ہر موسم کا پھل آپ کو وہاں پہ ہر وقت مل جاتا۔ سال کے 12 مہینے آم مل جاتا آپ کو وہاں، سال کے 12 مہینے جام مل جاتا، سال کے 12 مہینے تربوز مل جاتا، سال کے 12 مہینے خربوز مل جاتا، انگور مل جاتا، ہر بے موسم کا پھل وہاں پہ نظر آتا۔ اور پوری دنیا میں ہر کنٹری میں جو پھل پیدا ہوتے وہاں پہ اکٹھا آپ کو موجود مل جاتے۔ یہ سب برکتیں ظاہری وہاں پر موجود ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایسی ایسی برکتیں رکھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تحقیق کے لیے آئے تھے، جائزہ لینے کے لیے آئے تھے کہ محمد مصطفیٰ نام کے، محمد بن عبداللہ نام کے صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اعلان نبوت کرے وہ کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، کیا واقعتاً نبی ہے۔ وہ جائزہ لینے کے لیے آئے تھے مکے میں، مگر ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی سرکار سے۔ اب کس سے پوچھوں، پوچھے بھی نہیں، تو خاموشی کے ساتھ کیا کرے، وہ مسجد حرام میں رہ گئے۔ کتنے دن تک رہے؟ 40 دن تک۔ اور 40 دن تک باہر سے کوئی غذا خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، کسی بندے کے پاس رہ سکے ایسا کوئی دوست نہیں تھا، تو مسجد حرام میں ہی دن رات رہنے لگے۔ اور کیا پیتے رہے وہاں؟ صرف اونلی زمزم کا پانی پیتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ 40 دن تک صرف زمزم پہ رہا، مگر 40 دن پہلے میری جتنی صحت تھی اس کی 2 گنا زیادہ صحت میں وہ 40 دن گزارنے کے بعد تھی۔ بولے کمزوری نہیں آئی، نقاہت نہیں آئی، بلکہ الٹا صحت 2 گنا اضافہ ہو گئی میری۔ اس طریقے سے وہاں کی برکتیں ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کی جاتی۔ تو اللہ پاک نے بتایا، اے عیسائیو، اے یہودیو، تم کہتے ہو کہ برکتیں مسجد اقصی کی زیادہ ہیں، تم کہتے ہو مسجد بیت المقدس زیادہ مقدس سرزمین ہے، خبردار دوبارہ میرے محبوب کے سامنے یہ بات نہ کرنا، کیونکہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کلام مجید، قرآن مجید نازل کر کے خبر دے رکھی ہے کہ کعبۃ اللہ سب سے پہلا گھر ہے اور سب سے زیادہ برکتوں کا حامل ہے، اور برکتوں کا حامل ہی نہیں، یہاں سے تو برکتیں بڑھتی ہیں۔ پھر بیت المقدس کی بات رہ گئی تو وہ بھی برکتوں والی سرزمین ہے، ایسا نہیں کہ برکتیں نہیں ہیں، وہ بھی برکتوں والی سرزمین ہے، وہ بھی انبیاء کرام کے جو ہے نا مسکن کی جگہ ہے۔ مگر سنو، وہ کعبۃ اللہ کے بنائے جانے کے 40 سال بعد بنائی گئی۔ بیت المقدس شہر کو کب آباد کیا گیا؟ مکۃ المکرمہ کے بنائے جانے کے 40 سال بعد اسے آباد کیا گیا۔ تو اب کون پہلے ہوا؟ مکہ مکرمہ پہلے ہوا۔ پھر یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر، اور اس کی خوبی بتاؤں، وہ خوبی یہ ہے کہ مسجد اقصی کی تم تعریف کرتے ہو، یہ قبلہ اول ہے، قبلہ اول ہے۔ کہاں کا قبلہ اول ہے؟ مسجد اقصی کی طرف جو انبیاء کرام رخ کر کے نماز پڑھے، اس کو بنائے کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کس کے بیٹے؟ داؤد علیہ السلام کے۔ داؤد علیہ السلام کب کے نبی ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد کے۔ موسیٰ کلیم اللہ کب کے نبی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد کے۔ اور یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے؟ یعقوب علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل۔ تو معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام کتنے بعد کے ہیں، اور انہوں نے اپنے حکم سے مسجد اقصی کو جنات کے ذریعے تعمیر کروایا۔ کس کے ذریعے تعمیر کروایا؟ جنات کے ذریعے۔ تو وہاں سے وہ قبلہ بنا، مگر اوپر کے جو انبیاء ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو بنی اسرائیل کے آنے سے بھی پہلے کے، اور وہ جد اعلیٰ ہے ابراہیم خلیل اللہ، جن کے پوتے حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہیں، ہے نہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام پہلے، اس وقت انہوں نے کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی؟ پتہ چلے گا کعبے کی طرف۔ تو خلیل اللہ نے جس کی طرف رخ کیا تھا، اور وہ غلط نہ تھے، خطا پر نہ تھے،
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں، اس کے حکم کی تعمیل میں تھے۔ اسی طرح جس طرح خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، میں نے حبیب کو یہ شرف دیا کہ انہوں نے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی طرف بھی اپنا رخ کر کے عبادت کی اور مسجد حرام کی طرف بھی رخ کر کے عبادت کی، اور بتا دیا وہ نبیوں کی بھی سنت پر میں نے عمل کر لیا، یہ نبیوں کی سنت پر بھی عمل کر لیا۔ تو حضور امام الانبیاء ہیں، سب نبی ایک قبلے والے نبی تھے، کسی کا قبلہ کعبہ تھا، کسی کا مسجد اقصیٰ قبلہ تھا، مگر ہمارے نبی کو اللہ نے یہ شان اور فضیلت عطا فرمائی کہ آقا علیہ السلام ایک قبلے والے نہیں، نبی القبلتین ہے، دو قبلوں والے نبی ہے، دو قبلوں والے نبی ہے۔ اور ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف کعبۃ اللہ ہی کا احترام کرو، ہمارے آقا نے فرمایا مسجد اقصیٰ بھی قبلہ اول ہے، بیت المقدس بھی برکت والی سرزمین ہے، تین مقامات کی طرف سفر کرنا اور خرچ کرنا اپنا مال پیسہ اور وہاں عبادت کی نیت سے جانا، یہ تمہارے لیے فضیلت کا حامل ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں سب سے اول گھر کعبۃ اللہ ہے، اس کی زیارت کے لیے جانے کی آرزو کرنا، تمنا کرنا اور اپنا مال وہاں خرچ کر کے جانا، یہ سب کچھ عبادت ہے۔ وہ سارا پیسہ اللہ واپس فرما دیتا ہے، دو گنا کر کے واپس فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضور نے اس کے بعد فرمایا اس کے بعد فضیلت والا مقام میرا مدینہ ہے، ولی سرکار مدینے کی طرف اپنا پیسہ خرچ کر کے زیارت کے لیے جانا، حضور کے قبر اطہر کی زیارت کے لیے جانا، حضور سے ملاقات کی نیت کے لیے جانا، مسجد نبوی میں عبادت کی غرض سے جانا، یہ سب عبادات ہیں، یہ سب اعلیٰ جو ہے نا کیا قسم کی عبادات ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف بھی عبادات کی غرض سے جانا اور پیسہ خرچ کرنا، یہ سب بھی عبادت ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضور نے تو تین مقدس مقامات بتائے، مکہ بھی بتایا اور مسجد نبوی مدینہ منورہ بھی بتایا، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی بھی فضیلت کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، مگر سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ مکہ مکرمہ کی ہے۔ تو یہودیوں نے جو پہلا اعتراض اٹھایا تھا اول گھر مسجد اقصیٰ، اس کا منہ توڑ اللہ پاک نے جواب اس طرح دیا، اول گھر مسجد اقصیٰ نہیں، مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور سب سے پہلا شہر کون سا ہے؟ مکہ المکرمہ ہے، اس کے 40 سال بعد جو آباد کیا گیا وہ ہے بیت المقدس۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ دونوں کا اگر تقابل کیا جائے، فضیلت والا زیادہ کون ہے، دونوں کا تقابل کیا جائے تو اس صورت میں تم یہ نتیجے پر پہنچو گے کہ کعبۃ اللہ کی فضیلت اور اہمیت زیادہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ یہ کہ حکم اس کے بنانے کا اللہ نے دیا، کس کے بنانے کا؟ کعبے کے، اور مسجد اقصیٰ کے بنانے کا حکم سلیمان علیہ السلام نے دیا، اور بنائے کون؟ بنائے جنات۔ لیکن ادھر کعبۃ اللہ کا پلان، اس کو کیسا بنانا، اس کی پوری انجینئرنگ کون کرے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور اس کے بعد بنائے کون؟ پہلے تو ملائکہ بنائے، آدم علیہ السلام کے تخلیق سے 2000 سال پہلے۔ پھر جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو آپ کے طواف کے لیے جنت سے ایک مخصوص عمارت لا کے وہاں فٹ کی گئی، اور جب طوفان نوح آیا تو اس وقت وہ جنت میں اٹھا لی گئی۔ آپ سمجھ گئے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا، اے ابراہیم تم اپنے فرزند اسماعیل کو لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ اللہ پاک سے انہوں نے عرض کیا مولا کس جگہ کروں؟ مکے میں۔ کعبے کی تعمیر مکے میں کس جگہ کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم تم کو اشارہ دے دیں گے ابر کے ذریعے۔ تو ایک ابر کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ فگن ہوا اور ایک مقام کی طرف آ کے ٹھہر گیا، اور حکم ہوا یہاں پر کھدوائی کرو۔ وہاں پر کھدوائی کی انہوں نے، تو پرانی جو عمارت کے نشانات تھے اندر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل گئے۔ جتنا کعبۃ اللہ کی عمارت کے پرانے نشانات تھے اتنے حصے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ بحکم الہی، انجینئر کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام، اور پورا کام اس کے تعمیر کا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کیا ہے انجام دیا۔ تو اس میں کیا ہوا؟ حکم تو خدا کا تھا، پلان جبرائیل علیہ السلام کا تھا، اور بنانے والے میستری کون بنے؟ انبیاء کرام۔
اللہ کے خلیل، اللہ کے ذبی حضرت اسماعیل ذبی اللہ علیہ السلام، ان کے برکتوں والے ہاتھ وہاں پر لگے۔ وہاں انبیاء نے تعمیر نہیں کی تھی، یہاں انبیاء نے تعمیر کی ہے۔ اب فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کعبۃ اللہ کی۔ پھر سب سے بڑی فضیلت یہ کہ بیت المقدس کو اللہ کے حبیب نے نہیں بنایا، مسجد اقصیٰ کو اللہ کے حبیب نے نہیں بنایا، مگر رسول پاک کے زمانے میں پھر دوبارہ جب کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا، اس کی دیواریں بوسیدہ ہو کر گر گئی، تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے دستے مبارک سے اس کے اینٹ اٹھا کر لگائے ہیں، خود بھی حضور نے اس کے تعمیر میں حصہ لیا۔ تو خلیل اللہ ہی کے نہیں، حبیب اللہ کے بھی دستے مبارک اس میں لگ گئے، اس لیے اس کی برکتوں کا معاملہ کچھ اور ہے، اس کی برکتوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، وہاں پر اللہ نے جنت کا ایک پتھر جسے ہم آج حجر اسود کہتے ہیں، کالا پتھر، وہ پتھر وہاں پر نصب کیا گیا۔ وہ جنت کا پتھر ہے، آگ میں ڈالنے کے بعد گرم نہیں ہوتا، پانی میں اگر اس پتھر کو ڈالے تو ڈوبتا نہیں، یہ اس کی بوسہ لینے والے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، ایسے جیسے اسپنج پانی کو چوس لیتا ہے وہ گناہوں کو ویسے چوس لیتا ہے، حتیٰ کہ جو اس کو چومے لب لگا کر اس کے بھی گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور جو دور سے خالی ہاتھ کا اشارہ کر کے چومنے کی نیت کر کے چوم لے، ایسا اشارتاً چوم لے، اس کے بھی گناہوں کو دور سے کھینچ لیتا ہے۔ اور قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے حج کرنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے حاجی کے لیے شفاعت کرے گا اور اللہ کے حضور گواہی دے گا، مولا یہ بندہ حج کے لیے آیا تھا، یہ بندہ عمرے کے لیے آیا تھا، اس نے مجھے چوما ہے بول کے وہاں گواہی دے گا وہ حشر کے میدان میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھیں بھی ہوگی، اس کا منہ بھی ہوگا۔ یہ کعبۃ اللہ جو ہے چار کونوں والی جو عمارت ہمیں نظر آتی ہے، اس کا ایک کونا رکن یمانی کہلاتا ہے، وہ ایک کونے سے حجر اسود تک کا جو کونا ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک، یہ جو مبارک جو ہے نا کیا ہے حصہ ہے، رسول پاک نے فرمایا 70,000 فرشتے ہر وقت وہاں کھڑے ہوئے رہتے ہیں، اور وہاں سے جو بندہ بھی دعا کرتے ہوئے گزرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ہر وقت وہاں پر رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حجر اسود جس کونے پر نصب ہے اس کی تو برکتیں آپ سن لیے۔ اب وہاں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہی کعبۃ اللہ کا دروازہ ہوتا ہے۔ حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے یہ جو بیچ کا حصہ ہے نا، اس کو بولتے ملتزم بولتے۔ کیا بولتے اس کو؟ ملتزم۔ وہ جو ملتزم کعبۃ اللہ کے دروازے سے حجر اسود کے بیچ کا جو حصہ ہے، اتنے حصے کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی خواہش ہے کہ اللہ کے ہاتھ کو پکڑ کر دعا کروں تو وہ اس حصے کو پکڑ لے، بولے سرکار۔ اور وہاں پر جیسے ہی بندہ ہاتھ لگاتا ہے انہیں زندگی میں کہیں پر بھی نہیں رویا، رونا شروع کر دیتا وہاں پہ، اس کا دل خود بخود نرم ہو جاتا، وہاں آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے۔ حد تو یہ کوئی بندہ وہاں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کوئی وہ ہاتھ رکھے ہوئے بندے کے پشت پہ ہاتھ رکھ کے اس کے بھی آنسو گرنا شروع ہو جاتے، اس کی برکتوں کا یہ عالم ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے ہاتھ کو پکڑنا ہو تو وہاں پکڑ لو، وہاں پکڑ کر دعا کرو، وہاں دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو وہاں پکڑ کر رونا نہ آئے وہ زندگی میں کہیں نہیں رو سکتا، بولے سرکار، کہیں پر بھی نہیں رو سکتا ہونے، بولے حضور اگر وہاں نہیں رویا تو۔ اور حجر اسود کو چومنے کی فضیلت میں حضور نے فرمایا جسے اللہ کے ہاتھ کا بوسہ لینا ہو وہ حجر اسود کو چوم لے، بولے۔ اب بتاؤ ایسی برکتیں دنیا میں کہاں بتا سکتے آپ؟ اب یہ برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو کعبۃ اللہ ہی جانا پڑے گا، اور اس کے اور تھوڑا آگے چلے جائیں آپ تو وہاں پر کیا ہے، کعبۃ اللہ کا جو اندر کا حصہ تھا نا، وہ حصے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باہر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ مالدار حضرات تو کعبے کے اندر انٹر ہوتے تھے۔ آج بھی بڑے بڑے پی ایم سی ایم وغیرہ ایسے جو حضرات ہوتے ان کو اندر جانے کی اجازت رہتی، حکومت کی طرف سے پورے سپاہیوں کا دستہ ساتھ میں آتا اور اندر لے جا کے کعبۃ اللہ کے اندر عبادت کرنے کا موقع ان کو فراہم ہوتا، مگر عام آدمی تو اس سے محروم رہ جاتا نا۔ تو رسول پاک نے اپنی عام امت کا بھی خیال فرمایا اور وہ کعبۃ اللہ کے اندر کے کچھ حصے کو باہر چھوڑ دیا اور اس کو باؤنڈری گھیر دی گئی، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے حتیم کعبہ۔ کیا ہے اس کا نام؟ حتیم کعبہ۔ حضور نے فرمایا
کسی کی اگر خواہش ہے کعبے کے اندر نماز پڑھوں تو وہ حتیم کعبہ میں نماز پڑھ لے بھائی، حتیم کعبہ میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا سفر شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت جو نفل ادا فرمائے حتیم کعبہ میں ادا فرمائے، غوث پاک نے وہاں ادا فرمائے، اہل بیت نے وہاں ادا فرمائے، خلفائے راشدین نے ادا فرمائے۔ اگر کوئی دنیا کی سب سے مقدس سرزمین پر اپنا ماتھا ٹیک کر اللہ کی عبادت کرنا چاہے وہ جائے اور حتیم کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ کل انبیاء جنہوں نے حج ادا کیا یا عمرہ کیا، خود حبیب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا عمرہ کیا تو حتیم کعبہ میں حضور نے نماز ادا فرمائی۔ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا اجر و ثواب وہاں پر ہے۔ اسی کے اوپر کعبۃ اللہ کا پرنالہ ہے جس کو میزاب رحمت بولتے، اور اس پر سے پانی گرتا رہتا ہے۔ بارش ہوئے جب بارش ہوتی ہے نا تو اس پر سے کیا ہوتا، پانی گرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو وہاں پہ بارش کے موقع پر رہتے ہیں وہ اپنے اوپر جو ہے نا برکتاً وہ پانی کو لے لیتے، کیونکہ اللہ کی کعبے پر جو رحمتیں انوار کا نزول ہو رہا ہے وہ لے کر پانی نیچے گرتا ہے نا، کہیں تو اس میں لوٹتے ہیں نیچے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سب کیا ہے، وہ میزاب رحمت۔ تو میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر بھی جو دعا کی جاتی رد نہیں کی جاتی، یہ سب کعبۃ اللہ کی برکتیں ہیں۔ اب یہ برکتیں آپ کو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ یہ برکتوں کو پانے کے لیے وہاں پیسہ خرچ کر کے جانا پڑے گا اور وہ زیارتیں کرنی پڑے گی۔ بعض حضرات کیا کر رہے کہ وہاں جانے کے لیے کیا کر رہے معلوم، خرچ تو کر رہے پیسہ مگر صرف عمرہ کر رہے، حج نہیں کر رہے۔ حالانکہ حج فرض ہے، حج فرض رہتے ہوئے خالی عمرہ کر لے کے آ جا رہے، ویسے آپ سب وہ بھی عمرے کر لو، کوئی اس کی اہمیت و فضیلت نہیں ہے، کیونکہ عمرہ کرنا نفل ہے، حج کرنا فرض ہے۔ جب آپ پر حج فرض ہے تو پہلے حج کرنا ہے، عمرہ نہیں۔ عمرہ کرنے سے حج کی ادائیگی نہیں ہوگی، یہ آپ کے لیے نفل ہے، نفل سے فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ارے جا کر دیکھ لے کے آگے نا مقدس مقامات بول کے چپ بیٹھ جانا نہیں ہے، عمرے میں جا کر دیکھ لے کے آگے تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں جا کر آپ کو حج کرنا فرض ہے۔ اگر فرض ادا نہیں کریں گے تو جتنے بھی عمرے کرتے جا رہے نفل وہ قبول ہی نہیں ہوتے، کیونکہ سرکار نے فرمایا جو شخص نوافل کی کثرت کرے فرائض کو چھوڑ کر اس کا نفل عمل قبول ہی نہیں کیا جاتا بولے سرکار۔ تو کیا ہے معلوم ہے، سب سے پہلے حج اگر فرض ہو تو اس فریضہ حج کو ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہماری اگلے جمعہ پر ہوگی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا برکتیں اس طرح کعبۃ اللہ کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور کیا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور سارے جہان والوں کے لیے یہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کیا ہے، ہدایت ہے۔ کس طرح ہدایت ہے، وہاں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو 1,00,000 نیکیوں کا اجر دیا جاتا۔ 1 روپیہ وہاں خیرات کر دیا، یہاں 1,00,000 روپیے خیرات کرنے کا اجر دیا جاتا۔ وہاں 1 نماز پڑھا، یہاں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا۔ وہاں کسی بھوکے کو 1 وقت کا کھانا کھلایا، پورے شہر مکہ میں، خالی مسجد حرام میں نہیں، پورے شہر مکہ میں کسی ایک غریب کو کھانا کھلا دیا تو یہاں 1,00,000 لوگوں کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ وہاں زمزم کا پانی ہاتھ میں لے کے کسی حاجی کو پلا دیا، کسی عمرہ کرنے والے طواف کرنے والے کو پلا دیا، یہاں 1,00,000 گلاس پانی پلانے کے برابر ہے۔ وہاں 1 بار سلام کیا، یہاں 1,00,000 بار سلام کرنے کے برابر ہے۔ وہاں کی ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ حتیٰ کہ رسول پاک نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے گویا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا بولے سرکار۔ وہاں رمضان میں عمرے کے لیے جائیں گا تو اپنے رمضان وہیں گزاریں گا نا، روزے رکھیں گا وہاں پہ، تو گویا کہ اس نے 1,00,000 سال عمر پالی۔ 1 سال رمضان کے روزے رکھنے کا نہیں، 1,00,000 سال رمضان کے روزے رکھنے کا اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اب یہ فضیلتیں آپ کو دنیا کے کسی خطے میں کسی کونے میں نہیں مل سکتی، وہ فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے وہی جانا پڑے گا۔ خوش ہو گئے نہیں 1,00,000 نیکیاں ملتے بولے تو، مگر ایسا ہی ہے وہاں 1 گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ وہاں اگر کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو اگر غلط نظر سے دیکھے یہاں 1,00,000 بار دیکھنے کے برابر ہے۔ سمجھ گیا آپ، وہاں 1 گالی دیے یہاں 1,00,000 بار گالی دینے کے برابر ہے۔ وہاں 1 جھوٹ بولے یہاں 1,00,000 جھوٹ بولنے کے برابر ہے۔ وہاں کی 1 غیبت یہاں 1,00,000 غیبت کے برابر ہے۔ تو وہاں جس طرح مکہ میں فضیلتیں ہیں عبادتیں کرنے والوں کے لیے، اور وعیدیں بھی ہیں
جو غفلت کرنے والے ان کے لیے بھی۔ تو یہاں سے ہی تیاری کر کر جائیں حجاج اور عمرہ کرنے والے حضرات کہ مجھے وہاں جا کر کس طرح اپنے اوقات بسر کرنے گزارنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار حج و عمرہ کی سعادتوں سے بہرور فرمائے، آمین ثم آمین وما علینا۔